امن خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. یہ دعوت ہے دعوت کا مزاج بنائیں میرے بھائیو. ہاں اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں, جنت کا شوق پیدا کریں. جنت کیسے, جنت تفصیل سے آتی ہے. ہاں جنت وجوہ یومئذ ناعمہ, 9 صفات بتائیں اللہ نے جنت کی ایک ہی جگہ. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. دعوت کیا ہے؟ جنت کا شوق پیدا کریں, جہنم کا خوف. قیامت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اذا الشمس كورت پڑھ لے, اذا الشمس كورت پڑھ لے. حضور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, فرمایا ہاں مجھے اذا الشمس كورت نے بوڑھا کر دیا, مجھے عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو میرے بھائیو تبلیغ جو پڑھا ہے نا اس کو وجود میں لانا. ہمارے سارے معاشرے میں دین آئے, ہمارے تاجروں میں دین آئے, ہمارے زمینداروں میں دین آئے, ہمارے مالداروں میں دین آئے, ہمارے غریبوں میں دین آئے, ہمارے حکمرانوں میں دین آئے, ہمارے ججوں میں دین آئے, ہمارے وکیلوں میں دین آئے, ہمارے مزدوروں میں دین آئے. اس کے لیے یہ تبلیغ ہے. اس لیے دعوت کا مزاج بنائیں. دعوت ایک کو سمجھانا, او بھائی اللہ کو راضی کرو, او میرے بھائی آخرت کی تیاری کرو, او میرے بھائی توبہ کر لو. 1000 گناہ ہیں, لاکھ گناہ ہیں, کروڑ گناہ ہیں, ارب گناہ ہیں, کھرب گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک جا پہنچے, اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ تبلیغ ہے. تو سب نیت کرو میرے بھائیو, دعوت کا مزاج بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے, داعی بن کر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. مدرس بنے, داعی مدرس, خطیب بنے, داعی خطیب, امام بنے, داعی امام بنے. ہاں اگر صرف مدرس ہیں مدرسے والوں کو فائدہ ہوگا, مزدور کو فائدہ کیسے ہوگا, ایک انجینئر کو فائدہ کیسے ہوگا, ایک ریڑھی والے کو فائدہ کیسے ہوگا, ایک غریب آدمی چھاپڑی لگانے والا, اس کے لیے دعوت ہے میرے بھائیو. دعوت کا مزاج بنائیں, ایک سے بات کریں. کوئی سنے گا, کوئی نہیں سنے گا, کوئی سنائے گا, جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی سنائے گا. کوئی بات نہیں, صبر برداشت کریں. ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو, نبی, اور کیا کہہ دیا, تم بے وقوف ہو. تو ہود علیہ السلام کا جواب غصہ نہیں ہے, ناراضگی نہیں ہے. یا قومی لیس بی سفاہت ولیکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں بے وقوف نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو. کیا عجیب, ہمیں کوئی کہہ دے نا تم گمراہ ہو, کتنا بوجھ ہے. نبی ہیں اور کیا گمراہ ہو. یا قومی لیس بی ضلالت ولیکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں گمراہ نہیں, میں اللہ کا رسول. تبلیغ کی بنیاد شفقت ہے, تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے, تبلیغ کی بنیاد خیرخواہی ہے. مولا صاحب فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حدیث میں آتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا. فرمایا کہ آج ہمیں بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے, پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے, بے دین آدمی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا, بے نمازی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا, سود پہ کام کر رہا ہے ترس نہیں آتا, بازار میں جھوٹ بولتا ہے ترس نہیں آتا, اس کے دفتر میں رشوت ہے ہمیں ترس نہیں آتا. جس کی دنیا کا نقصان اس پہ ترس آتا ہے, جس کی آخرت کا نقصان, چور نے چوری کی, چور کا بھی نقصان, جس کی چوری اس کا بھی نقصان. بڑا نقصان کس کا ہوا, پوچھ رہا ہوں آپ سے. چور نے چوری کی, چور کا بھی نقصان, جس کی چوری اس کا بھی نقصان. بڑا نقصان کس کا ہوا, سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بڑا نقصان کس کا ہوا, چور کا.
ترس کس پہ آتا ہے؟ چور پر یا جس کی چوری؟ زبان سے کہہ رہے ہیں بڑا نقصان کس کا ہے؟ چور کا. اور ترس کس پہ آ رہا ہے؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے. بس تبلیغ اس کا نام ہے میرے بھائیوں. سب سے توبہ کروائیں. ہاں، کیسے سب دین زندگیوں میں آ جائے، سب نمازی بن جائیں، دین سیکھنے کا شوق آ جائے، قرآن کی تلاوت ذکر عام زندگیوں میں زبانوں پر آ جائے، سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، سب کے معاملات صاف ستھرے ہو جائیں. ہاں، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں. تبلیغ کا مزاج بنائیں. تبلیغ میں ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے، بولو بھائی، دروازے بڑے. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل ہاں. دائی کی مثال سائل کی طرح. دائی کی مثال کیا ہے؟ ہاں، مانگنے والا پھرتا ہے. ہاں، کوئی اسے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ برداشت، وہ کسی کی بات کا اثر نہیں لیتا، اپنے کام سے باز نہیں آتا ہے. ہاں، ایک مانگنے والے کو نا کسی نے بہت ڈانٹا، تو ڈھیٹ ہے، تو کام چور ہے، تو نکما ہے، تو بے غیرت ہے، تو بے شرم ہے، تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے، تو کام نہیں کرتا ہے. اسے خوب ڈانٹا. وہ سنتا رہا. جب ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا نا تو یہ مانگنے والا اسے کہتا ہے اب تو کچھ دے دے یار. کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے کام سے باز نہیں آئے. بس تبلیغ میرے بھائیوں، ہاں، عمومی عوام پر محنت، بے طلبوں پہ محنت. ہاں، ایک کی منت. خوشا بھائی توبہ کرو بھائی، اللہ کو راضی کرو. تو نیت کرو بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ. سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. دیکھو امام صاحب نمازیوں کو نماز پڑھانا ذمہ سمجھ رہے ہیں، اسی طرح بے نمازیوں کو نمازی بنانا بھی ان کے ذمہ ہے. تو نیت کریں سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. جیسے نماز کھڑی تو طواف بند. اللہ کرے ایسی محنت ہو جائے. نماز کھڑی ہو تو بازار کیا ہو جائے؟ نیت تو کرے نا کہ نماز کی فضا بنے، دین سیکھنے کی فضا بنے، قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، رمضان میں روزے کی فضا بنے. جیسے ہی مال آیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو. ایک اور پلاٹ خریدنا ہے، ایک اور گاڑی خریدنی ہے، نہیں، مال آیا شوق پیدا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر جذبہ ہو. ہاں، کہ یہ فضا بنے، اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے. کچہریاں بھری ہوئی ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں. کیوں؟ کہ مسجدیں خالی ہیں. اگر مسجدیں آباد ہو جائیں تو جیلیں کیا ہو جائیں بھائی؟ ہاں، جب مسجدیں بے آباد ہوں گی تو جیلیں، کچہریاں. مسجد بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 50. جیل بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 4000. تبلیغ کہ کیسے اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں. ہاں، پورا دین زندہ ہو، مسلمانوں کی زندگیوں میں دین آئے. کہ صرف کتابوں میں نہیں، صرف تقریروں میں نہیں، زندگیوں میں. شہد کی مکھی کب آئے گی؟ جب پھول لگ جائیں گے. اگر کاغذ کے پھول ہیں، پلاسٹک کے پھول ہیں، پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گے. جب دین مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا تو پھر غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہوگا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی. نیت اونچی کریں. کیا نیت کریں؟ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں بلند کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں؟ نہیں. آپ نے محنت شروع فرمائی. پہلے دن فرمایا لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں.
اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، پیالے میں پانی ہے، اس میں ہاتھ بھگوتے ہیں اور چہرے پر پھیرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو کہا واہ کرب ابتا، ہائے میرے باپ کو بے چینی ہے۔ تو آخری دن آپ نے فرمایا لا کرب لی ابی کی بعد اليوم، اے فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ تبلیغ ہے میرے بھائیوں، آخر تک اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے، سارے شعبوں میں دین زندہ ہو۔ ہدایہ 4 جلدیں ہیں نا، ایک جلد میں ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی 3 جلدیں کیا ہیں؟ معاملات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت ہے، کیسے ہمارا پورا دین زندہ ہو۔ عزم، نیت المؤمن خیر من عملی، ہم نیت اونچی سے اونچی کریں۔ قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ حفظ ہوا، موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن حافظوں میں اٹھائیں گے۔ حج کی نیت سے چلا، راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن حاجیوں میں اٹھائیں گے۔ ہم نیت کر لیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اگر موت آ گئی، اللہ سے امید ہے اللہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ نیت کرنے میں تو کچھ نہیں لگتا نا، نیت کریں، جذبہ ہو، عزم ہو۔ شیخ چلی کی طرح کے پلاؤ بناتے ہیں نا لوگ، میں نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کاروبار کرنا ہے، پھر یہ کاروبار کرنا ہے، پھر میں نے مل لگانی ہے، میں نے یہ عہدہ لینا ہے، پھر میں نے ایم پی اے بننا ہے، میں نے وزیر بننا ہے، پھر میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ یہ لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں۔ ہمارے منصوبے کیا ہوں؟ کیسے دین زندہ ہو، لوگوں کا ایمان ٹھیک ہو، عبادات زندہ ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، پورا دین زندہ ہو، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں ایک چیز کا انتظار کرنا چاہیے، کب ہمیں یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی ہے، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے۔ آخری ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے ختم کر رہا ہوں۔ کہاوت سمجھانے کے لیے، ایک مزدور تھا، اسے مزدوری ملی کیا؟ گھی کی بالٹی سر پہ رکھو، فلاں جگہ تک پہنچا دو، تمہیں اتنی مزدوری ملے گی، اتنے پیسے ملیں گے۔ بڑا خوش ہو گیا، اب گھی سر پہ رکھا اور چل پڑا اور پلاننگ شروع کر دی۔ کیا پلاننگ شروع کی؟ یہ جو پیسے ملیں گے اس سے مرغی کے انڈے خریدوں گا، اور پھر ایک دوست سے مرغی ادھاری لے لوں گا اور مرغی کے نیچے رکھوں گا انڈے، پھر انڈوں سے نکلیں گے چوزے، پھر چوزوں کی پرورش کروں گا، پھر وہ مرغیاں بنیں گی، پھر وہ انڈے دیں گی، پھر اس سے میرا کاروبار شروع ہو جائے گا، پھر میرے پیسے آ جائیں گے، پھر میں پلاٹ خریدوں گا، پھر میں مکان بناؤں گا، پھر میری شادی ہو جائے گی، پھر میرے بچے ہو جائیں گے، پھر بچے آئیں گے کہیں گے ابا تھوڑے پیسے ہمیں بھی تو دو، تو میں کہوں گا چلو بھاگو، سر مارا نا، وہ گھی گر گیا۔ تو گھی والے نے کہا تم نے کیا کیا؟ میرا نقصان کر دیا، میرا گھی کرا دیا۔ اس نے کہا تجھے اپنے گھی کی پڑی ہے، میرا سارا کاروبار ہی تباہ ہو گیا۔ ہمارے منصوبے ہوں، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، کیسے عبادات زندہ ہوں، اخلاق صحیح ہوں، معاملات صحیح ہوں، معاشرت صحیح ہو، دین ہر شعبے میں آئے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں مسجد میں، مدرسوں میں، قرآن سے، حدیث سے، مدرسوں سے جوڑا ہے، اس کی قدر کریں، نیت کریں، اس کام میں آگے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما۔ دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا، دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا، دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ دعا کا معمول بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اجتماع شروع ہو رہا ہے بھائی، ابھی ہمارا مشورہ ہے، اس لیے مجھے نکلنا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے اجتماع میں خود بھی آئیں، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں۔